الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله مولانا العظيم. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا طائف کی گلیوں میں، سلام اس پر کہ جس کا حسن ہے پھولوں میں کلیوں میں، سلام اس پر کہ جس نے نار دوزخ سے بچایا ہے، سلام اس پر کہ جو عالم کے لیے رحمت کا سایہ ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. برادران اسلام، آج آپ حضرات کی 10ویں مجلس ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے. اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وقت کی تنگی کے باعث اب اس کو مختصر کر کے آج کی اس مجلس میں کوشش کریں گے کہ ہجرت کا مکمل واقعہ آ جائے. اور ہجرت کے فوراً بعد شاید آپ کے ذہن میں ہو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور یثرب کا نام بھی تبدیل فرمایا اور اس کا نام مدینۃ الرسول رکھ دیا. اتفاق ہے کہ آج مجھے بھی بخار ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ مجلس چلے گی جب تک اللہ تعالیٰ چلائے گا. کل ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا 6واں سال ہے. اس کو 6 نبوی کہتے ہیں. پھر حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے اور حرم میں جا کر کے نماز پڑھی، مگر مکہ کے مشرکین بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے. اس کے بعد خاص طور سے کمزور مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ اتار دیے گئے. اللہ اکبر. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ بڑے صحابہ جن کا نام مکہ کے اندر مشہور تھا، ان پر بھی وہ مصیبتیں آئیں کہ قیامت تک جب بھی انسان سنیں گے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور کہیے کہ مصیبتوں کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس وقت تک جتنے بھی انداز اختیار کیے جا چکے تھے وہ سب کے سب آزمائے گئے. اور اس موقع پر تو نہیں، غزوہ احد پر قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا. فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یہ غموں پر غموں کے پہاڑ اس لیے توڑے گئے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو ایک سبق مل جائے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تاکہ اے ایمان والو آئندہ جب بھی کبھی مصیبت آئے، جب بھی کبھی غم آئے تو تم گھبرا نہ جاؤ.
اور تم پست نہ ہو جاؤ، تم غمگین نہ ہو جاؤ، تم کہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور واقعتاً صحابہ اس کو سنت سمجھ کر کے ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی، اس وقت نام بھول گیا، اچانک نکل گیا ذہن سے، انہوں نے ایک مشرک کی پناہ لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی نہیں ستاتا تھا۔ ایک دن جو اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، اچانک دل پر ایک بجلی سی گری کہ دیکھو دوسرے صحابہ تو مصیبتیں سہ رہے ہیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کمینے تو ایک مشرک کی پناہ لے کر کے آرام کر رہا ہے، اتر ذرا اس جنگا میں، اتر اس بھٹی کے اندر، تو بھی ذرا امتحان دے ایمان کا۔ اور جس کی پناہ لے رکھی تھی اس کو جا کر کے کہا کہ تو بہت اچھا آدمی ہے پناہ دینے میں، لیکن اب مجھے تیری پناہ پسند نہیں، میں تجھے تیری پناہ واپس کرتا ہوں، ذرا میں بھی اس آزمائش کی بھٹی میں چھلانگ لگانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، کہا انشاءاللہ برداشت کروں گا۔ میں نے بتایا تھا جادوگروں نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا، اے اللہ کہنے کو تم نے کہہ دیا، للکارنے کو فرعون کو للکار دیا، افرغ علینا تو ہمارے اوپر صبر کے جھرنے چلا دے، اب یہ تیرا کام ہے کہ تو ہمیں صبر عطا فرمائے۔ اور ابھی گھر نہیں پہنچے تھے واپس، راستے چلتے جا رہے تھے، ایک جگہ کفار کا مجمع دیکھا، بیچ میں دیکھا کہ ایک شاعر اپنی شاعری سنا رہا ہے، اور وہی مشہور شاعر جس کے لیے کہا آمن کلام ولم یؤمن، کلام تو ایمان لایا مگر خود ایمان نہیں لایا، اور وہ اپنے قصیدے کے اس شعر پر پہنچا، الا ما خلا اللہ کل شیء باطل، سنو اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کا سب باطل ہے، بالکل درست بات تھی۔ اگلا شعر پڑھا وَعَلَىٰ كُلُّ نَعِيمٍ هِيَ زَائِلُهُ، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زائل ہونے والی ہیں۔ ظاہر مراد ہے کہ اس کی مراد اس سے دنیا کی نعمتیں تھیں، آخرت کی جنت کی نعمتوں پر تو اس کا ایمان ہی نہیں تھا، لیکن زبردستی پنگا لیا، ہائے ہائے زبردستی۔ میں نے کہا نا وہ کیا کسی نے ڈوب کر کہا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس زندگی ہو پیاری۔ اور اتنا ہی نہیں، میری عافیت کے دشمن مجھے چین آ رہا ہے، کوئی اور زخم تازہ کوئی اور ضرب کاری۔ مانگتے تھے مصیبتیں، گھبراتے تھوڑے تھے مصیبتوں سے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ یہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا، پھر وہ پیچھے ہٹتے کیسے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اکثر تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو اس طرح کھڑا کیا ہوا تھا کہ ڈٹ کر اس میدان میں کھڑے تھے، مصیبتیں مانگتے تھے، مصیبتوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ فرمایا وہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا جو ان کے ایمان کو مضبوط کر رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا اگر تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارے رشتہ دار، یہاں تک کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ خدا اپنے عذاب کا فیصلہ فرمائے۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے جب یہ شعر پڑھا تو انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، زبردستی کہا تو جھوٹ کہتا ہے، جنت کی نعمتیں زائل ہونے والی نہیں۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں، خالدین فیہا ابدا اس میں جو جائے گا وہ ہمیشہ جائے گا، سلام علیکم طبتم سلام علیکم یوم الخلود، یہ ہمیشہ داخل ہونے کا دن ہے۔ آج جو جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی یہاں سے نکلے گا نہیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں؟ اس بیچارے نے تو جنت کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک سر پھرا جوان ہے، یہاں ایک نئی پارٹی کھڑی ہوئی ہے، باپ دادا کے دین کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے، یہ بھی اس پاگل پارٹی کا نعوذ باللہ ممبر ہے۔ کہنے لگے بے دین پارٹی، یہ کہنا ہی تھا، مجمع والے ان پر ٹوٹ پڑے، اور ایک آدمی نے جو زور سے مکہ مارا تو ان کی آنکھ باہر آتے آتے بچ گئی،
اور واپس جو لوٹے پوری آنکھ کے اوپر سیاہ حلقہ بن گیا، تو وہ آدمی جس نے پناہ دی ہوئی تھی اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میری پناہ واپس مت کرو. اس نے کہا کہ آج تک جو تیری پناہ میں رہ کر کے عافیت سے گزر رہا تھا، قسم بخدا اس زخم کا ایسا مزہ آیا ہے کہ اس ساری عافیتوں کو اس پر قربان کرتا ہوں. اتنا ہی تھوڑا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ ابن معیط نے آپ کے مبارک گلے میں چادر ڈالی اور آپ کو گھسیٹنے لگا، تاؤ دینے لگا اس کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ایک چیخ آئی مکہ میں کہ ابو بکر تو اپنے صاحب کو بچاؤ. فرمایا سب سے پہلا جو جملہ ان کی زبان سے اللہ نے نکلوانا وہ یہ تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ارے صرف اس وجہ سے ایک آدمی کو مارتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے. اور فرمایا پھر کفار کے بیچ میں حائل ہو گئے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیا، مگر اب کفار حضور کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور پورا دن بے ہوش رہے. اٹھا کر کے گھر لائے. جب مغرب سے تھوڑا پہلے ہوش آئی تو اپنی ماں سے سب سے پہلے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اس نے ملامت کی کہ جن کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، پھر انہی کا نام لیتا ہے. کیا ہو گیا تجھے، کچھ عقل سے کام لے. فرمایا نہ، حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری، نگاہ تیر بن جائے جس کی قضا میری. میں تو حشر میں بھی اسی کے ملنے کی دعا کرتا ہوں، تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ آرام سے رہو، وہ ٹھیک ہوں گے. کہا جب تک وہ نہ مل جائے تب تک قرار نہیں آ سکتا، ان کی خیریت معلوم کر کے آؤ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر گئی، ام جمیل کے گھر، اور ان کو ساتھ لے کر آئیں. انہوں نے آ کر کے خیریت بتائی تو اس کے بعد کہا کہ رب کعبہ کی قسم جب تک میں اپنے محبوب کو دیکھ نہ لوں تب تک کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں اتاروں گا. مانگی ہوئی مصیبتیں تھیں، یہ صورتحال تھی. ابو طالب نے مشورہ کیا، سارے بنو ہاشم کو بلایا، کہا کہ میں اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم بھی اس کا ساتھ دو. سب نے معاہدہ کیا کہ ہاں ہم بے شک ایمان نہیں لائے لیکن چونکہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے اس لیے ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ دیں گے. ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے بھی میٹنگ بلائی، دار الندوہ کے اندر سارے قریش کو جمع کیا. اس نے کہا کہ یہ تو کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا جائے، مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان سے کوئی لے نہ ان سے کوئی دے، نہ ان کو کوئی ملاقات کرے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ میں ان کے ہاں جائے، نہ ان کو اپنے ہاں بلائے، مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے. شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، جب باب السلام سے اللہ آپ کو حج کرائے آپ باہر نکلیں گے تو باب السلام کے سامنے یہ پوری جو گھاٹی ہے شعب بنی عامر، آگے ایک محلہ ہے، اکثر کشمیریوں کو وہیں جگہ ملتی ہے، اس سے ادھر والا جو پورا علاقہ ہے اس کو شعب ابی طالب کہتے تھے. اب زیادہ تر حصہ یہ حرم میں شریک ہو گیا، یہ سارا محلہ اسی میں آباد ہو گیا بنو ہاشم کا. اور یہ سن 7 کا معاملہ ہے، اور مکہ کے مشرکین نے ایک معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور 3 سال تک یہ مقاطعہ رہا. اور اس دوران کیا گزرا عمرو بن العاص سے پوچھو. فرمایا بچے بلک بلک کر کے بھوک کی وجہ سے ماں کی گود کے اندر جان دے گئے. اور اتنا ہی نہیں، فرمایا ہر جو چیز مل جاتی تھی جس کو انسان کھا سکتا تھا تو ہم یہ قتل نہیں دیکھتے تھے کہ حرام ہے یا حلال، اس لیے کہ ہم اس موڑ پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے ایسی چیزوں کو کھانے کی اجازت دیتی تھی ہم ان کو بھی کھا لیتے تھے. فرماتے ہیں ایک وقت میں رات کو نکلا، مجھے ایک چمڑا ملا، مجھے کچھ معلوم نہیں کتنا پرانا چمڑا تھا لیکن بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا. میں واپس پلٹا، میں نے اس کو دھویا، صاف کیا، اور اس کے بعد میں اس کو آگ میں کسی طرح پکایا اور کسی طرح چبا کر کے اس کو حلق سے اندر کر دیا اور کچھ نہ کچھ اپنی بھوک مٹائی. 3 سال اسی طرح گزرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عجیب ارشاد، اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. جب تیسرا سال تھا تو اس امتحان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کامیاب ہوئے، صحابہ کس طرح کامیاب ہوئے. اور یہ مقاطعہ ہے لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کا انتظار کرتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں، جہاں ذرا سا موقع ملتا ہے پھر نکلتے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. پھر مصائب آتے ہیں، پھر پریشانیاں آتی ہیں اور سب برداشت کرتے چلے جاتے
جاتے ہیں، ایسی کلفتوں پہ قربان ہزار رحمتیں، یہ مصیبتیں ہیں۔ کہتے ہیں مزہ آ رہا ہے ان مصیبتوں کے اندر، یہ سارا کچھ برداشت کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو جمع کر رکھا تھا، ہم نے آپ کو وَلَقَدْ ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے آپ کو جمع کر رکھا تھا۔ اگر ہم آپ کو جمع کر نہ رکھتے تو پھر آپ تھوڑا سا ادھر مائل ہو جاتے، لیکن اگر ذرا سا بھی مائل ہو جاتے تو فرمایا پھر محبوبین میں آپ لوگوں کا نام نہ رہتا۔ صحابہ کو فرمایا گیا، لیکن اللہ نے صحابہ کو استقامت عطا فرمائی۔ 3 سال گزرے، اب میں شارٹ کٹ کرتا جا رہا ہوں چونکہ ہمیں ہجرت تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح 3 سال گزرے، مکہ کے مشرکین سے جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ سب انہوں نے ڈھایا، مگر 3 سال کے بعد اللہ کی مشیت سے امتحان کی تکمیل ہو گئی۔ مکہ کے مشرکین میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آخر یہ ہمارے رشتہ دار لوگ ہیں، آخر ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں، ہم کب تک ان کو بھوکا پیاسا مرتا دیکھیں گے، ہم کب تک ان کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر مزے سے کھائیں اور وہ اس طرح پریشان رہیں۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے دوسرے سے ملاقات کی، اس نے تیسرے سے کی، چوتھے سے کی، یہاں تک کہ 6 آدمی اکٹھے ہو گئے، اور 6 کے 6 نے یہ معاہدہ کیا کہ جب کل خانہ کعبہ کے سامنے میٹنگ لگے گی، مشورہ ہوگا، اس میں پہلے ایک آدمی اٹھے گا، پھر دوسرا اس کی تائید کرے گا، پھر تیسرا اس کی تائید کرے گا۔ یہی ہوا، ایک نے اٹھ کر کے تائید کی کہ یہ مقاطعہ ختم ہونا چاہیے، اور مطعم ابن عدی نے کہا کہ میں تو پہلے اس کے حق میں نہیں تھا، اور تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ بہت برا قسم کا معاہدہ ہے، یہ توڑ دینا چاہیے۔ پھر چوتھا بھی اٹھا، پھر 5واں بھی اٹھا، پھر 6واں بھی اٹھا۔ ابو جہل نے کہا نا یہ رات کا مشورہ ہے، یہ یہاں نہیں کیا گیا ہے، یہ سوچی سمجھی سکیم ہے، یہ پلان ہے اس معاہدے کو فیل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا میری جان لگ جائے مگر میں اس معاہدے کو برقرار رکھوں گا۔ انہوں نے کہا ہم توڑ کر کے رہیں گے۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی تو ابو طالب کنارے پر بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر کے آئے، کہا آج ہی رات میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، جو معاہدہ لکھا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اللہ کے کرم سے اس معاہدے کے تمام الفاظ ختم ہو چکے ہیں اور مٹ چکے ہیں۔ حالانکہ وہ چمڑے کے اوپر لکھا تھا جو صدیوں تک مٹ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے معاہدے کے تمام الفاظ مٹ چکے ہیں۔ اگر وہ الفاظ مٹ چکے ہیں تو معاہدہ ختم ہو گیا، اور تمہیں مان لینا چاہیے کہ میرے بھتیجے سچ فرما رہے ہیں۔ اور اگر معاہدہ وہ الفاظ نہیں مٹے ہیں، اس کو کھول کر دیکھا جائے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ وہ غلط خبریں دے رہا ہے۔ ابو جہل سے اللہ نے کہلوایا، اس نے کہا کہ یہ بڑے انصاف کی بات ہے، کھولو خانہ کعبہ کا دروازہ دیکھتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام الفاظ مٹ چکے ہیں، بس اوپر جو اللہ کا نام تھا بسمہ تعالی، بس وہ باقی ہے، باقی سب کا سب مٹ چکا ہے۔ اوہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 3 سال کے بعد واپس لوٹے۔ اب معاشرے کے اندر پھر ماحول کے اندر چلنے پھرنے لگے، لیکن پھر وہی جھگڑے، پھر وہی حالات بدل گئے۔ اسی طریقے پر مکہ کے مشرکین بھی مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ اب تو وہ خود اتنے تنگ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائیں تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیسے ہم ڈھیلے پڑیں جب رب کائنات نے ہمیں ڈھیلا پڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ ہم کیسے تمہارے ساتھ معاہدہ کریں؟ ایک معاہدہ پیش کیا گیا، ایک معاہدہ نہیں، ایک تجویز پیش کی گئی کہ آؤ مکہ کے چڑھاوے مل جل کر کے کھا لیتے ہیں، آدھے تمہیں دے دیتے ہیں، آدھے ہم رکھ لیتے ہیں، اس پر معاہدہ ہو جائے۔ آقا مدنی نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، ہم تو اسی کے خلاف اٹھے ہیں، کیسا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مشورہ چل ہی رہا تھا تو عتبہ ابن ولید اٹھا، اس نے کہا کہ میرے دوستو، مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں ان کے سامنے کوئی پیشکش رکھتا ہوں اور یہ ضرور پیشکش کو قبول کریں گے۔ ابو جہل سے خدا نے کہلوایا، اس نے کہا ابو الولید، اس کے لڑکے کا نام تھا، کہا تم اٹھو، واقعہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ یہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جا کر اپنی پیشکشیں رکھیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے قوم میں پھوٹ پڑ گئی، گھر گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا، باپ اور بیٹے کی لڑائی شروع ہو گئی، اگر آپ کوئی تجویز مانیں تو میں کچھ تجاویز لے کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تجاویز لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو کوئی نعوذ باللہ جسمانی بیماری ہے تو آپ کا علاج کرا دیا جائے،
اگر آپ چاہیں کہ مکہ کی کسی حسین لڑکی سے شادی کروائی جائے تو ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی بنائیں اور پھر مکہ کے بادشاہ بن جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، پورے مکے کا نہیں بلکہ پورے عرب کا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، مگر جہاں تک اللہ آپ کو مقدر کرے گا ملک، وہاں تک آپ ملک حاصل کریں اور آپ اس کے بادشاہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا جو تو نے کہنا تھا وہ کہہ دیا؟ اس نے کہا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا پھر سن۔ وہ بیٹھا اور روایتوں میں آتا ہے اس نے اس طرح اپنے پیچھے کے بازو، دونوں بازو نا ایسے پیچھے رکھے اس نے، اور پھر اس نے سننا شروع کیا اور میرے آقا نے پڑھنا شروع کیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی اور وہ سنتا گیا، اس پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بجلی سی گر رہی ہے۔ اور جب اسی رکوع کے آخر میں آپ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے مکہ کے کافروں اگر تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے، فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں تم کو ڈراتا ہوں کہ تم پر ویسی بجلی گرے جیسی قوم عاد اور قوم ثمود پر گری تھی۔ جب آپ یہاں پہنچے تو عتبہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کبھی اوپر ہاتھ جوڑتا، کبھی آپ کے سامنے، کبھی آپ کے مبارک منہ کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، کہتا تھا آپ کو آپ کی قوم کا واسطہ آپ اس سے آگے نہ پڑھیں، آپ اگر ایسا پڑھیں گے تو پھر قوم پر واقعی بجلی گر جائے گی۔ واپس پلٹا، ابو جہل ابھی اسی مجمع میں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں پلٹا ہے، لگتا ہے کہ اس پر جادو چل گیا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائیوں میری ایک رائے ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ان کی وجہ سے دنیا میں تمہارا بھی نام روشن ہوگا، اور اگر یہ ناکام ہوں گے اور غلط راستے پر ہوں گے تو باہر کے لوگ خود ان کا کام کر دیں گے، تمہیں ان کا قتل ذمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کشمکش جاری ہی ہے، لیکن آپ معاہدے سے جو وہاں شیب ابی طالب سے باہر آئے، 6 مہینے گزرے ہیں تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے قریب مکہ کے مشرکین آپ ابو طالب کے پاس گئے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ وہ جا چکے ہیں، چونکہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ ابو طالب نے بھی کوئی عجیب سی بات کہہ دی۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اب آپ کوئی صلح کا راستہ نکالو، کوئی ایسا کامن پوائنٹ تلاش کر لو جس کے اوپر آپ کا قوم کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاہدہ ہو سکے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ نے میرا آج تک ساتھ دیا، آئندہ اگر آپ ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں، اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، قسم ہے رب کائنات کی اگر میرے اس ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں اور اس ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں، مگر جس بات کے لیے میں معمور کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے اس سے ایک قدم میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں، میں اپنی دعوت کو نہیں روک سکتا ہوں۔ کس بات کے اوپر معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ان پتھروں کو برابر کرنے کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا اس پر معاہدہ۔ اب تیسری مرتبہ ابو جہل اور دوسرے مکہ کے کافر ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ آپ تو انتقال ہو رہا ہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، 86 سال عمر، یا بعض نے 80 لکھی، آپ کی تو اتنی عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ جھگڑا تو آپ کے بعد بھی برقرار رہے گا، کچھ نہ کچھ کوئی صلح کا راستہ نکالیے گا۔ آپ نے ابو طالب نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی قوم آئی ہے، سنو اس کی بات۔ آپ نے ان کی ساری باتیں سنی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں ایک بات کہوں جس کو یہ مان لیں، صرف ایک بات، اور اس ایک بات کے ماننے سے یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں، سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائے اور عجم پر بھی ان کی حکومت ہو جائے، تو وہ ایک بات ان کو منظور نہیں ہے، اور اگر میری وہ ایک بات مان لیں گے تو میں ان کی ساری بات مانوں گا۔ ابو جہل اٹھا، اس نے کہا اگر صلح ہو سکتی ہے کسی ایک بات سے، میں ایسی ایک باتیں نہیں، میں ایسی 100 باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ ذرا منشور تو پیش کیجئے کیا ایک بات ہے؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، بس اس پر ہمارا معاہدہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا تمہارے ماتحت ہو جائے گی۔ ابو جہل نے اس پر کیا کہا؟ قرآن پاک میں سورہ صاد کے اندر اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا، اس نے کہا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے خداؤں کو چھوڑ کر بس ایک ہی خدا رہ جائے؟ سبحان اللہ، ان ھذا لشیء یراد، اس دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی بنے، سب اکٹھے ہو جائیں اور پھر یہ خود بادشاہ بن جائیں۔ اٹھو انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، انمشوا، اٹھو، واصبروا، اور ڈٹ جاؤ، بڑا مشکل وقت آیا ہے، اگر آج نہ ڈٹے تو ہمارے خداؤں کا قیامت تک کوئی نام نہیں لے گا، ڈٹ جاؤ ان خداؤں پر ورنہ اب ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ یہ ابو طالب کے وقت میں ہوا۔
ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے اور مشہور روایتیں یہی ہیں کہ آخری وقت میں ابو جہل ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور آپ فرما رہے تھے کہ چچا جان میرے کان میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو میں اللہ سے لڑ پڑھوں گا، میں آپ کو اپنے ساتھ جنت میں ضرور لے جاؤں گا، مجھے کان میں ہی پڑھ کر کے سنا دو۔ لیکن ابو طالب کے جو آخری الفاظ تھے وہ اس نے کہا کہ میں ہاں عبد المطلب کے دین پر ہوں، البتہ میرے دل کے اندر بھتیجے کی محبت ضرور ہے مگر اس کا دین میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہائے ہائے، چلے گئے ابو طالب اسی طرح، اور 3 مہینے کے بعد، اور بعد نے تو کہا 3 دن کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے گئیں، جن کے لیے آپ نے فرمایا جب سب نے مجھے دھتکارا تب خدیجہ نے مجھے جگہ دی، جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا تب خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب سب نے میرا انکار کیا تب خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لایا۔ اب خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مکہ کے مشرکین کے سامنے ابو طالب کی ایک دیوار کھڑی تھی، سمجھو بس وہ دیوار ٹوٹی تو اس کے پیچھے کیا مصیبتوں کا سیلاب آیا اس کو خود تصور کر لو۔ ہائے ہائے، پھر کیا تھا، پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، اور آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ آپ نے بجائے مکہ کے باہر کے لوگوں سے ملاقات کرنی شروع کی، مختلف قبائل سے ملاقات کی، یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ طائف ایک علاقہ ہے جو مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کی ہوا خوشگوار ہے، ان کو دعوت دیں، شاید وہ دعوت مان لیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہائے ہائے، آپ نے یہ سارا سفر پیدل اختیار فرمایا، یہاں سے پیدل طائف گئے اور طائف سے پیدل واپس آئے، اور وہاں بعض لوگ اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے گئے اور واپس آئے۔ ہائے ہائے، 10 دن تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور ان لوگوں نے کیا سلوک کیا بس اگر وہ بیان کیا جائے تو تاریخ کانپ اٹھتی ہے کہ کیا ایسا بھی دنیا میں ہوا، کیا ایسا بھی ہوا، کہاں آپ رات گزارتے ہوں گے، کہاں دن گزارتے ہوں گے، کھانا کہاں سے انتظام ہوتا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور 10ویں دن جب انہوں نے پلان بنایا کہ اپنے بدمعاش قسم کے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا جائے اور آپ وہاں سے واپس پلٹے، اور پھر آپ کے پیچھے انہوں نے تالیاں نہیں بجائیں، 2 طرف قطاریں لگ گئیں، ایک راستے کے اس طرف ایک اس طرف، آپ بیچ میں چل رہے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے اور کبھی آگے سے آ کر کے پتھروں کو روکتے تھے، اور وہ پتھر مارتے جا رہے تھے اس انداز سے کہ قتل تو نہ ہو، کہیں قریشیوں کی اور ہماری جنگ نہ ہو جائے، لیکن یہ زخموں سے چور چور ہو جائیں۔ آپ کا جسم چور ہو گیا، آپ کے وہ مبارک پاؤں جس کے لیے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں قسم کھاتا ہوں اس مکہ شہر کی، اور اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ اس میں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں صفا اور مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں زمزم کا کنواں ہے، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ کے نبوت والے مبارک پاؤں اس شہر میں لگ چکے ہیں، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ مبارک پاؤں خون سے تر ہو گئے۔ 3 مرتبہ کے لیے آتا ہے کہ آپ کی جوتی مبارک تر ہو گئی اور آپ نے ان سے خون کو باہر پھینکا۔ ہائے ہائے، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ وہ پتھر مارتے جا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ تم مجھے پتھر مارتے رہو لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری بات تو سن لو، مگر انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ آپ 3 کلومیٹر آگے بڑھے، یہاں ایک باغ ہے عتبہ اور شیبہ کا، ربیعہ کے دونوں بیٹوں کا باغ ہے، آپ اس کے قریب آ کر کے تشریف فرما ہوئے، اور ابھی وہ پتھر موجود ہیں جس پر میرے آقا، آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہے، زید بن حارثہ نے آپ کو سہارا دیا۔ جب آپ باغ کے اندر تشریف لائے تو چونکہ وہ قریشی تو تھے، خاندان کے تھے، ان کو خاندانی غیرت آئی کہ ہمارے رشتہ دار کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا عداس نامی کو کہ ان کی خبر گیری کرو اور یہ ان کو انگور دے کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو اس کو کھانا تناول فرمانا شروع کیا تو عداس ایسے دیکھنے لگا، وہ نصرانی تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ اس شہر میں تو میں نے کسی سے بسم اللہ نہیں سنی، یہ بسم اللہ کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں بغداد کے شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نینوا جس میں میرے بھائی حضرت یونس ابن متی علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ اس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہو؟ فرمایا وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ جب دے کر کے واپس لوٹا تو اس کے آقا عتبہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کائنات میں اس ذات سے بڑھ کر آج کوئی دنیا میں نہیں ہے۔
اگر تمہیں فلاح اور کامیابی چاہیے تو بس ان کو مان لو۔ اس کے آقا نے کہا کہ تو اپنا دماغ نہیں خراب کرنا، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جانتے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ لوٹتے ہوئے وادی نخلا میں پہنچے اور آپ نے تہجد میں قرآن کی تلاوت فرمائی، اور وہ رب کعبہ کو اتنی پسند آئی کہ 2 جگہ اس کے اوپر تبصرہ فرمایا۔ ایک تو سورہ جن میں اس کا تبصرہ آیا، اور دوسرے سورہ احقاف کے آخر میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ فرمایا اگر طائف والے آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، مکہ والے نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ وہ دین لے کر آئے ہیں جو قیامت تک رہے گا، اس کو انسان ہی نہیں اس کو جن بھی مانیں گے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت بھیج دی، انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور انہوں نے کہا قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب چیز سنی ہے، اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ آپ واپس لوٹے مکہ، مگر آپ مکہ میں جائیں کیسے؟ پناہ کس سے لیں؟ مکہ تو سارا دشمن ہے، اور مکہ والے بکھرے ہوئے ہیں کہ یہ مکہ چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں، واپس آئیں تو ان کو قتل کیا جائے۔ آپ مکہ کے قریب میں رک گئے اور آپ نے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کسی نے پناہ نہیں دی، مطعم ابن عدی نے آپ کو پناہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جب ان کے بیٹے جبیر ابن مطعم نے کچھ قیدیوں کو چھڑانے کی سفارش کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اگر آج تیرا باپ مطعم ابن عدی ہوتا تو میں سارے قیدیوں کو چھڑا دیتا، اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ ہمارے دین کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے آپ کو پناہ دی، آپ مکہ میں تشریف لے گئے، 3 سال اب گزر گئے ہیں اسی طریقے سے، 10واں سال آیا ہے نا، یہ 10ویں سال کو تو آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ دوسرے سال آپ نکل گئے ہیں حج کے موقع پر، لوگوں کو دعوت دینے لگے، مختلف قبائل کو دعوت دی۔ 11ویں سال مدینۃ المنورہ کے 6 خوش قسمتوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں کو اللہ نے ایمان نصیب کیا، یہ 6 کے 6 خزرج قبیلے کے ہیں۔ اس کے دوسرے سال 12 تشریف لائے، ان کو آپ نے دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر آپ نے مدینہ میں اسلام پھیلانے کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ کون مصعب ابن عمیر؟ یہ بہت بڑے مالدار گھر کے تھے، ان کی والدہ کئی اونٹ بیچ کر کے ان کے لیے ایک جوڑا تیار کرتی تھی، اور وہ اپنے جسم پر اتنی خوشبو لگا لیتے تھے جس سے کئی لوگوں کے گھر چل سکتے تھے، کئی لوگوں کا خرچہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ لیکن دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آج کپڑے نصیب نہیں تھے، بٹن کی جگہ کانٹا باندھ لیا کرتے تھے۔ وہ مصعب ابن عمیر، آپ نے ان کو بھیجا دین پھیلانے کے لیے، انہوں نے محنت فرمائی۔ تیسرے سال 70 لوگ ایمان لائے، 70 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ آپ کو نصیب کرے جب آپ کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں تو جو پہلا جمرہ ہے جس کو آپ لوگ پہلا شیطان کہتے ہیں، اس کے دائیں طرف ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر آدھی رات کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا، اور مختصر کر رہا ہوں، اب یہاں طے ہو گیا کہ آپ نے مدینہ تشریف لے جانا ہے، اور مدینہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو اجازت دے دی، اور صحابہ اکا دکا کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، کوئی چھپ کر کے جا رہے تھے، کوئی کیسے جا رہے تھے۔ ہاں، خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو تب بھی اعلان فرمایا، اور ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے لوگ ہجرت کرنے والوں کو روکتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور جب روک لیا انہوں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے چاہیے کیا؟ مکہ کے کافروں نے کہا کہ تم یمن سے اکیلے آئے تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، آج تم یہ مال کی بھوریاں بھر کر لے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ سارا مال تمہیں دیتا ہوں اگر تم مجھے جانے دو۔ تو اس پر قرآن نے تبصرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو سب کچھ بیچ کر اپنا آپ خریدتے ہیں، ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر آیا تو تلوار ہاتھ میں لی اور کمان ہاتھ میں لی، ترکش لیے، تیر لیے، سارا کچھ لے کر کے خانہ کعبہ کے سامنے گئے۔ مکہ کے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے سنا کہ جو مدینہ جاتا ہے تم اس کو وہاں جانے سے بھی روکتے ہو۔ مدینہ جانا کو خالہ جی کا گھر تھا، سب کچھ چھوڑ کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ کتنے وہ تھے جو بیوی بچے یہاں چھوڑ کر کے جا رہے تھے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے، صرف ایمان کو لے کر کے، اپنی جان کو لے کر جا رہے تھے۔ خود
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے بھائی زید بن خطاب بھی یہیں، ان کی والدہ بھی یہیں، ان کے والد بھی یہیں، ان کے سارے رشتہ دار یہاں، اکیلے جا رہے تھے۔ فرمایا میں نے سنا کہ تم اکیلے کسی کو یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دیتے ہو، تو میں چاہتا ہوں آج جا رہا ہے خطاب کا بیٹا عمر، اگر کسی کا دل چاہے اس کو روکنے کے لیے تو آئے، ذرا میرا مقابلہ کرے، دو دو ہاتھ کرتے ہیں، لیکن جو آئے وہ یہ طے کر کے آئے کہ انشاءاللہ اس کے بچے ضرور یتیم ہوں گے، اس کی گردن سلامت نہیں جائے گی، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور اس کی ماں اس کو روئے گی، ہے کسی کی ہمت تو روکے میرا راستہ۔ کہتے ہیں کہ سارے مکہ کے مشرکین سر کھجلا رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وقت آ گیا ہجرت کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر میں حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اب اجازت دے دی ہے یہاں سے ہجرت کرنے کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو پہلے لفظ آیا وہ فرمایا الرفاقہ الرفاقہ، کیا مجھے ساتھ جانے کا موقع ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم کو اللہ نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے۔ اور اب مکہ کے اندر حضرت ابوبکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بس وہ کچھ مسلمان ہیں جو بیچارے گمنام ہیں اور ڈر کی وجہ سے جا نہیں پاتے ہیں، ورنہ اب مکہ کے اندر کوئی اپنا نہیں ہے، سارا کا سارا مکہ غیروں سے بھرا ہوا ہے، غیر ہے، کوئی اپنا نہیں۔ اور پھر ادھر یہ پلان ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا تھا میں نے پڑھ کر سنایا، قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ہمیں اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ نے فرمایا بکھری ہوئے ہے سارے قرآن کے اندر، تم پڑھو قرآن کو، بس سیرت ہے۔ اگر سورہ انفال کوئی نہ پڑھے تو غزوہ بدر کو کیا سمجھے، آل عمران نہ پڑھے تو غزوہ احد کو کیا سمجھے، احزاب نہ پڑھے تو غزوہ خندق کو کیا سمجھے گا، خاک سمجھے گا، اور سورہ برات اگر نہ پڑھے تو آخری وقت کے غزوے کو کیا سمجھے گا۔ سورہ انفال میں یہ تبصرہ ہے، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا وہ کیسا منظر تھا، اذ یمکر بک الذین کفروا، جب آپ کے لیے کفار، آپ کے لیے اللہ کے نافرمان تدبیریں بنا رہے تھے، پلان بنا رہے تھے۔ کیا کیا پلان تھے؟ کوئی کہتا تھا کہ ان کو ملک سے نکالا جائے، کوئی کہتا تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، اور دار الندوہ میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ آخر بعض کہتے ہیں ابو جہل نے اور بعض کہتے ہیں کہ غیر شناسہ بڈھے نے مشورہ دیا کہ سب مل کر کے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیا جائے اور 10 آدمی ہوں، یک بارگی حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں تاکہ بنو ہاشم ان کے خون کا بدلہ بھی کسی سے نہ لے سکیں۔ اور یہ ان کا پلان ہوا۔ جا کر کے آپ ان سب نے در دولت کے دائیں بائیں اور دروازے کے سامنے گھیرا جما لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ اندر ہیں، یہ باہر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں آپ کے قتل کے ارادے سے کہ جب نکلیں گے تو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ اوہو، ادھر یہ بیٹھے ہیں، ادھر میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو نکلے، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اور مٹی کی ایک مٹھی لی اور یوں پھینکی اور ایک ایک کی آنکھ کے اندر پڑ گئی، ایک ایک کے سر کے اندر پڑ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے حضرت ابوبکر کے گھر، اور یہ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ فرمایا دیکھنا تھا اب غالب کس کی تدبیر آتی ہے۔ آیا ہے اللہ کی تدبیر، اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب آپ ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر ابوبکر کیسے گئے اور کیوں غار ثور میں گئے اور کیوں انہوں نے سارے سوراخ بند کیے، آقا مدنی پھر کس راستے سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا پیچھا کس کس نے کیا، ام معبد کے گھر میں کیا پیش آیا، اور مدینہ کا وہ کون سا خوش قسمت گھر تھا جس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قیام کا موقع ملا۔ میرے کسی دوست کی نعت ہے، اس نے کہا تھا مقدر اپنے بھی ایوب سے ہوتے، آقا ہمارے بھی مہمان ہوتے۔ یہ انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔